آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں جانے مانے اردو شاعر، جانے مانے قوال اور آکاش وانی نجیب آباد کے اے گریڈ آرٹسٹ سرفراز صابری صاحب۔ ناظرین کے لیے پیش ہے ان سے کی گئی خاص گفتگو۔ سب سے پہلے تو سرفراز صاحب آپ کا ایک بار پھر بہت بہت استقبال ہے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جناب۔ سرفراز صاحب، ہم سب سے پہلے جاننا چاہیں گے، چونکہ آپ شاعر بھی ہیں، آپ قوال بھی ہیں، تو آپ اپنی شاعری میں، آپ اپنی قوالی میں کس زبان کا زیادہ استعمال کرتے ہیں؟ جی، زیادہ تر تو اردو زبان ہی کا استعمال ہوتا ہے۔ جی اس کے علاوہ چونکہ میں قوال بھی ہوں، جی بزرگوں کے کلام جو فارسی زبان میں ہیں، جی فارسی کا بھی استعمال ہوتا ہے، ہندی کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہندی میں بھی کلام لکھے ہیں۔ جی ہندی ہو یا اردو یا فارسی، جو بھی کچھ پڑھا جائے وہ جہاں تک کوشش ہو صحیح پڑھا جائے، الفاظوں کی صحت جو ہے اس کا خیال رکھا جائے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے معنی جو ہیں وہ بالکل صحیح عوام تک پہنچ جانے چاہیے۔ سرفراز صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ کئی زبانیں استعمال میں آتی ہیں جب ہم کوئی کلام پیش کرتے ہیں، تو ان صحیح الفاظوں کو کس طریقے سے آپ ان کو پکڑ کیسے کرتے ہیں؟ ان الفاظوں پر، اس زبان پر کس چیز کا سہارا لیتے ہیں آپ، صحیح لفظ استعمال کرنے کے لیے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ جو الفاظ ہماری سمجھ میں نہیں آتے، جی جو لفظ جن کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ان کو ہم سے بہتر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں یا پھر لغت کا سہارا لیتے ہیں۔ جی لغات میں دیکھتے ہیں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ جی اب جیسے ایک لفظ ہے قلب، جی ہمیں کسی شعر میں، کسی مصرعے میں لفظ قلب آ رہا ہے جی اور غلطی سے وہ ہم نے قلب استعمال کر لیا تو اس کے معنی بدل جائیں گے۔ جی قلب کہتے ہیں، جی قلب کہتے ہیں کتے کو، جی اور قلب کہتے ہیں دل کو۔ جی جی اب ایک لفظ ہوتا ہے ذلیل اور ایک لفظ ہوتا ہے جلیل، جی اس کے بھی معنی بدل جاتے ہیں۔ دیکھیے میرے پاس لغت ہے، جی جی اس میں لفظ ذلیل جو ہے جی اس کے معنی ہے رسوا کرنا، شرمندہ کرنا، جی اور ایک لفظ ہے جلیل۔ جی تو جلیل کے معنی جو ہیں بڑا بزرگ، خدا تعالیٰ، جی خدا تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے۔ جی جی تو الفاظوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سرفراز صاحب، ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ زبان کوئی سی بھی استعمال ہو رہی ہو، اردو ہو، ہندی ہو، انگلش ہو، عربی ہو، فارسی ہو، جہاں جہاں جو لوگ جس زبان کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ لوگ جو ہیں، اگر ان کی گنتی کی بات کی جائے، تعداد کی بات کی جائے، تو بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ لکھنے، پڑھنے اور بولنے میں صحیح لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اس کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس کو لے کر میں یہی عرض کروں گا کہ دیکھیے جن سے ہم سبق حاصل کر رہے ہیں جی وہ ایسا ہونا چاہیے استاد جی جس کو زبان پر عبور حاصل ہو، جی اور پھر ہم اس کے اپنے گھر بھی مطالعہ کریں جی کہ ہم نے جو سبق یاد کیا ہے، ہمارے استاد نے بتایا ہے، اس کو ہم گھر بھی آگے دیکھیں۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کی زبانی ہم نے کچھ سن لیا۔ آج کل یہ موبائل کا دور ایسا ہے جی کہ وہ لوگ گوگل سے تلاش کر لیتے ہیں، جی اس میں کچھ الفاظ کبھی کبھی غلط آ جاتے ہیں تو اس کو بھی ہم صحیح سمجھ جاتے ہیں۔ جی اب زبان کوئی سی بھی ہو، جی زبان اردو ہو، ہندی ہو، جی انگریزی ہو، پنجابی، جو بھی زبانیں ہیں، جی زبان اپنی جگہ ایک زبان ہوتی ہے، جی لیکن صحیح الفاظ
کے ساتھ اس کو استعمال کرنا چاہیے. ہمارے بزرگوں کی زبانیں ہیں، پنجابی بھی ہے، ہندی بھی ہے، اردو بھی ہے، فارسی بھی ہے. تو صحیح الفاظ استعمال کرنا چاہیے. اب ایک میں عرض کروں آپ سے، جی اردو میں جیسے ہم ہندی میں سا کہتے ہیں نا جس کو، جی جی تو اردو میں سا کی جگہ سواد بھی استعمال ہوتا ہے، جی سین بھی استعمال ہوتا ہے، جی جی اور سے بھی استعمال ہوتی ہے. جی 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 اب ہمیں لکھنا ہے سانپ، جی تو ہم نے اگر سواد سے لکھ دیا تو سواد سے سانپ نہیں ہوتا. جی جی سے لکھا، سے بھی سانپ نہیں ہوتا ہے، جی جی سین سے سانپ ہوتا ہے. جی اب جیسے سانپ لکھنا ہے اور صابن لکھنا ہے، جی ثابت قدم لکھنا ہے، تو اس میں تینوں میں جو لفظ استعمال ہوں گے وہ الگ 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 ہوں گے. جی جی. اسی طریقے سے سرفراز صاحب اگر ہم ہندی کی بات کریں تو ہندی کا بھی اپنا ایک پیٹرن ہے، اس کے اندر بھی یہ احتیاط برتی گئی ہے. مان لیجیے اگر ہمیں षٹکوڑ لکھنا ہے تو ہمیں پیٹ چرا شے استعمال کرنا پڑے گا، ہمیں شلجم لکھنا ہے تو بڑا والا شے استعمال کرنا پڑے گا، اور اگر ہمیں کچھ اور لفظ استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے الگ الگ، مان لیجیے ککشا ہے تو ککشا کے اندر ہمیں اکشے والا جو وہ لینا پڑے گا. جی جی. تو وہاں یہ بڑی احتیاط برتنی پڑتی ہے کہ ہمیں جو ہے صحیح لفظ کی تلاش کرنی پڑے گی، صحیح لفظ لکھنا پڑے گا. بالکل بالکل بالکل. اب دیکھیے یہ جو زبان ہے اردو، جی ہم لوگ تو ایک طفل مکتب ہیں. جی جی ہمارے جو بزرگ ہوئے ہیں جی وہ، میں آپ کو کیا نام، سہارنپور کے بہت بڑے شاعر، بڑے مشہور شاعر ہوئے ہیں، جی پنڈت سادھو رام آرزو سہارنپوری. جی وہ کہتے ہیں دلی فطرت ہے ایک رنگی جلو خانہ محمد کا، واہ، ازل سے تا ابد ہے حسن جانانا محمد کا. جی بدل جائے نظام ہر دو عالم آنے واحد میں، جی اگر ضد پر کوئی آ جائے دیوانہ محمد کا. واہ، زبان جو ہے وہ زبان ہے، وہ کسی کی میراث نہیں ہے، جی جی جو حاصل کرے. اب آپ نے ایک نام سنا ہوگا پنڈت ہری چند اختر. جی میں نے ان کی غزل ریڈیو نجیب آباد پہ ریکارڈنگ بھی کی تھی. جی جی وہ کہتے ہیں امیدوں سے دل برباد کو آباد کرتا ہوں، واہ، مٹانے کے لیے دنیا نئی ایجاد کرتا ہوں. واہ، یہ ہمارے پنڈت جی ہیں. جی 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 اور ہمارے یہاں ابھی کچھ دن پہلے ایک بہت بڑے شاعر ہمارے بزرگ ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، جی 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 جناب مہندر سنگھ اشک صاحب. جی اردو کے بہت اچھے شاعر ہوئے. وہ تو بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر ہیں. ہاں تو جی جی وہ دیکھیے زبان ہوتی ہے. جی جی مہندر سنگھ اشک صاحب بڑے اچھے انسان تھے. وہ ان کی شاعری، کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے، جی جی مہندر صاحب کے کچھ اشعار میں آپ کو جی جی سنا جی دوں. مطلب یعنی انہوں نے اردو سیکھنے میں، اردو لکھنے میں، اردو پڑھنے میں کتنی محنت کی ہوگی. ایک جی جی ایک وقت درکار ہے صاحب، بالکل بالکل. جی جی کیونکہ کچھ سیکھنے کے لیے جی اپنی کوششیں بھی ہوتی ہیں. جی بالکل بالکل. مہندر سنگھ اشک جی کہتے ہیں جی اللہ میری فکر کو اتنی رسائی دے، جی میں سوچنے لگوں تو مدینہ دکھائی دے. جی 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 تو میں اپنے تمام ہی سننے والوں سے جی یہی التجا کروں گا جی جی کہ اپنے بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں، وہ کیا پڑھ کے آ رہے ہیں، ان کو اپنے گھر بھی سنا جائے جی جی کہ آپ نے کیا یاد کیا، آپ کو کیا پڑھایا. جی چونکہ کچھ الفاظ اس طرح کے ہیں، بولنے میں اور لکھنے میں جی فرق ہوتا ہے. جی جیسے ہم نے
किसी अशार में लफ्ज़ निकाब इस्तेमाल किया। जी आम तरीक़े से नकाब कहते हैं, लेकिन लफ्ज़ जो है वो निकाब है। जी। और जब तालिब इल्मी का ज़माना होता है तो उसमें ज़ेर के साथ में, ज़ेर की इजाफ़त के साथ में जी जी लिखा जाता है निकाब, लेकिन वो आगे चल के फिर उसमें ज़ेर ज़बर नहीं लगाए जाते, जी तो उसको इशारे ही से समझा जाता है। जी जी जी। तो लफ्ज़ जो है वो निकाब है। आम तरीक़े से लोग उसको नकाब कह देते हैं, जी जी लेकिन सही लफ्ज़ जो है वो निकाब है। जी जी अब एक लफ्ज़ है मिज़गां, जी तो इसका इस्तेमाल सही में होता है मिज़गां। जी ज़े को जे जी पढ़ा जाता है, सही अल्फाज जी मिज़गां। जी। तो ये है जनाब। यानी मतलब कुल मिलाकर जो है बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम जिस हाँ। ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लिखने, पढ़ने और बोलने में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। एहतियात की ज़रूरत है। सरफराज साहब, आपने एक बार फिर हमारे इस चैनल के लिए अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।